ہلو السلام علیکم حضرت جی. ہم انڈیا سے محمد جمشید عالم منیری آپ کے مرید اور آپ کے غلام بات کر رہے ہیں حضرت جی. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. حضرت جی آپ کے عشق میں بھول بیٹھا ہوں خود کو، نظر میں اب اور کوئی صورت نہیں ہے. حضرت جی بس ایسی دعا اور توجہ ڈال دے حضرت جی کہ ہمیں نماز پڑھنا آ گیا حضرت جی. اور حضرت جی ادھر ایک ہفتہ سے میرا طبیعت خراب ہے حضرت جی. سر میں بہت چکر رہتا ہے اور کمزوری جیسا بھی رہتا ہے حضرت جی. چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ گر جائیں گے، بہت زیادہ جیسا چکر جیسا رہتا ہے حضرت جی. تو آپ دعا بھی کر دیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں حضرت جی. اور اپنی دعاؤں میں توجہ میں بہت یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر. جمشید عالم جو ہے وہ منیر انڈیا سے کال کر رہے ہیں. ماشاء بڑا خوبصورت شعر جو آپ نے ڈیڈیکیٹ کیا، یہ آپ کی محبت کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس محبت کا بہترین بدلہ آپ کو نصیب فرمائے. اور آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ آپ سے محبت کرے. اور باقی یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ بھئی جو وہ دماغی کمزوری ہے، چکر آتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت کی علومت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اپنے جسم کی صحت کے لیے دو چیزوں کی نگرانی کرو، ایک دماغ کی اور ایک معدے کی. دماغ اور معدہ دو چیزوں کی کہتے ہیں، دو یہ آرگن ایسے ہیں، ان کی نگرانی کرو، فرمایا آپ زندگی بھر صحت مند رہیں گے. اللہ ایک دماغ کی نگرانی کریں. دماغی نگرانی کا آج کل طبی طریقہ یہ ہے کہ دماغی قوت کی چیزیں کھائیں. مثلا خمیرہ، اس زمانے میں خمیرہ، آج بھی جو خمیرہ کھایا جاتا ہے، خمیرہ گوزبان، وہ آپ انڈیا میں کسی حکیم سے بنوا کے وہ خمیرہ کھائیں. روزانہ فجر کے بعد 1 چمچ کھا لیا کریں، آدھے گھنٹے بعد ناشتہ کریں. نہیں تو 7 بادام جو ہے رات کو بھگو دیں اور صبح کو ان کو چھیل کے 1 چمچ شہد کے ساتھ مکس کر کے بادام کھا لیں. اسے حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا مقوی دماغ چیزیں کھانا بہت ضروری ہے. تو کیونکہ دماغ تو گویا کہ دماغ کی نگرانی، بلا وجہ کی غم اپنے دماغ پر چھائے نہ جو وہ کیا کہتے ہیں نشاور کریں اور نہ اس کے اندر پڑیں. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، دماغ جب کمزور ہوتا ہے تو سمجھو کہ دماغ تو وزیر ہے، دل بادشاہ ہے، دماغ وزیر ہے. وزیر اگر کمزور ہو جائے تو پوری انتظام تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ انتظام تو وزیر چلاتا ہے. بادشاہ تو حکم دے دیتا ہے کہ کر دو بس، اس کے بعد بادشاہ تو آرام سے اپنے محل کے سرا کے اندر سو رہا ہے. دماغ سارا کام کرتا ہے، لہذا اس انتظام باڈی کا سارا انتظام دماغ کرتا ہے. لہذا دماغ کو تشویش میں بلا وجہ نہ ڈالو اور اس کے مقوی دماغ کی چیزیں کھاؤ، اور وہ آپ کو کھانی چاہیے. اور اگر جو وہ نہیں تو وائٹامنس، ڈاکٹر سے سمجھدار ڈاکٹر وائٹامنس لکھوا لیں جو آپ کے دماغ کے لیے مفید ہوں. تو ایک تو یہ کام کریں. دوسرا فرمایا معدے کی نگرانی کرو. جو معدہ جو ہے یہ اصل بنیاد ہے، کیونکہ سارا نظام ہضم وہاں سے چلتا ہے. وہ جب صحیح ہضم کر کے آگے چیزیں پہنچاتا ہے تو پھر وہ صحیح چیزیں جگر تک پہنچتی ہیں، پھر وہاں پر ہنڈیاں پکتی ہے، پھر وہاں سے خون الگ ہوتا ہے، پھر وہاں سے جو ہے وہ روح الگ ہوتی ہے، ساری چیزیں. تو وہاں پھر ساری جگر کے اندر چیزیں بنتی ہیں. لیکن بیس تو معدہ ہے، تو معدے کے اندر اس ہڈیا کے اندر ہی چیزیں اگر خراب ڈلی اور اس نے صحیح طریقے سے اس کو جو ہے وہ پکایا اور رگڑا نہیں ہے، کیونکہ میدا تو رگڑا ہی کرتا ہے، گویا کہ ایک طرح کی چکی ہے جس میں خوراک پستی ہے، پیس کے پھر آگے جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا میدے کی نگرانی کرو. اور ظاہر ہے کہ میدے کی قوت کی چیزیں کھاؤ. کسی میدا اگر کمزور ہے، وقت میں کھانا ہضم نہیں ہوتا، کھٹے ڈکار آتے ہیں، یا قبض رہتی ہے، یا اسہال رہتا ہے، تو فوراً ڈاکٹر کو دکھاؤ، طبیب کو دکھاؤ، تاکہ وہ آپ کو چیزیں بتا دے. ہاں یہ چیزیں کھائیں تو آپ کا میدا جو ہے قوی رہے گا. تو میدے کی قوت کے جو ہے سامان کریں. تو فرمایا کہ یہ 2 چیزیں، تو ان 2 چیزوں کا لحاظ رکھیں. ویسے اگر آپ اپنا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ یہ کہ میدے کو قوت کرنے کے لیے، قوی کرنے کے لیے اسب گول کا چھلکا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ، یا یہ کہ تخم ملنگا، وہ تخم ملنگا کو رات کو بھگو دیں، صبح کو تخم ملنگا وہ نرم ہو جاتا ہے، اس کو جو 1 کپ دودھ کے اندر مکس کر کے دودھ پی لیں. ٹھیک، یا صبح بھگو دے، شام میں اس کو دودھ کے ساتھ مکس کر کے یا پانی سے مکس کر کے تو شربت سا بنا کے پی لیں. تو وہ کیا ہوگا، یہ آپ کے معدہ اور آپ کے انتڑیوں کو بالکل صاف کرے گا. کسی بھی قسم کی چھوٹی بڑی آنت کے اندر کسی قسم کی آلائش رہنے نہیں دیتا. اس کے اندر لزوجت ہوتی ہے، چکنائی سی ہوتی ہے، چپکن ہوتی ہے، وہ ساری گندگی جو ہے فضلات سے نکال کے آپ کے بالکل شفاف رکھتا ہے آپ کے نظام کو. تو وہ آپ طبی طور پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اب پڑھنے کا جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ معدے کی قوت صحت کے لیے پڑھنے کا عمل بتا دو، صحت کے لیے بڑا اچھا عمل ہے. وہ یہ کہ جب آپ پانی پئیں یا پینے کی کوئی بھی چیز لیں، اس کو اپنے ہونٹ سے یوں لگا لیں، چھوٹا ہونٹ کے کنارے پہ لگا کے بسم اللہ سے لے کے آمین تک سورہ فاتحہ 1 دفعہ تلاوت کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اونچی آواز سے نہیں، آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں آمین تک، کہ آپ کی پڑھنے کی سانس اس کے اندر پانی میں جا رہی ہے، سبحان اللہ، اس کے بعد آپ وہ پانی پی رہے ہیں، کیونکہ سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے، ایسی شفا اس کے ذریعے سے عطا ہوتی ہے کہ عقل حیران ہے، اور اس سورت جیسی سورت پوری کتب سماویہ میں کوئی نازل نہیں ہوئی، جیسے کہ نبی نے فرمایا، ایون نے فرمایا خود قرآن میں بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عمل شروع کر دیں، آپ صحت مند رہیں گے، صحت مند ہے تو صحت قائم رہے گی، بیمار ہے تو صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ ایسا زبردست عمل ہے، یہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کو اللہ شفا و صحت دیں گے، ہم بھی دل سے دعا کرتے ہیں۔